السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن پہ کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور حکم فرمایا کہ ہم صبح و شام افحسبتم انما، یہ آیت میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، پڑھتے رہیں۔ ہم نے برابر اس کی تلاوت کی، دونوں وقت جاری رکھی۔ الحمدللہ، ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، سورۃ المومنین کی آیت تھی یہ۔ صبح و شام کے سفر میں پڑھنے کے لیے صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہم جب سفر میں جاتے تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 افحسبتم انما پڑھتے تو جان بھی محفوظ رہتی اور غنیمت بھی زیادہ ملتا تھا۔ اب اس کے کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کچھ احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر گھر میں آپ کے مسائل، پریشانیاں وغیرہ ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو وغیرہ ہو گیا ہے، جنات کا اثر یا کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہو، یہ آزمائی ہوئی آیت ہے، میں نے خود بھی آزمائی ہوئی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کا مطلب کہ اس میں برکت ہی برکت اور مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات ہے۔ اچھا، اگر آپ پڑھتے ہیں تو تصور میں سارے گھر یا جتنے افراد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا تصور کریں کہ ان کو اس کا فائدہ ہو، ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے اور مصیبتیں اور بلائیں ختم کرے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ عمل ہر 1 گھنٹے کے بعد کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہر نماز کے بعد، اور یہ بھی نہیں تو صبح و شام باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، خواتین جو ہیں ایام کے دنوں میں یہ افحسبتم والا عمل نہ کریں بلکہ اذان کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اذان کا عمل کر سکتی ہیں، اس سے مراد کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں تو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اذان دیں۔ اذان پہلے بھی دے سکتی ہیں، درود شریف سے پہلے ایک بار اذان دے سکتے ہیں، اونچی آواز سے گھر میں اذان دیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا جو ہے یہ کم سے کم 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 21 مرتبہ۔ یہاں تو 7 مرتبہ لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر شروع کے دنوں میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو بے شک آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن پڑھنی 21 مرتبہ ہے کم سے کم۔ اب میں دعا آپ کو پڑھنا سکھا دیتا ہوں۔ یہ سورہ مومنون کی آخری آیات ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ پھر سن لیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعال اللہ حافظ لام ہل ہے، فتعال اللہ الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ اگر دیکھیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ۔ پھر سن لیں یہاں سے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ ربی۔
انہو لا یفلح ہا پیش لام حل لا یفلح الکافرون. آگے ہے وقر رب بازر غائن بخ ہے وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین. یہ آیت آپ نے 1 2 3 4 آیات جو ہیں یہ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنی ہے. شروع کے 3 دن آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد آپ نے 21 دن تک یہ پڑھنی ہے. پھر ایک بار سن لیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں 1 مرتبہ پھر اذان دینی ہے اونچی آواز سے، جو اذان ہوتی ہے وہ. تو امید کرتا ہوں اس وظیفے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انتہائی اہم ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ ضرور محسوس کریں گے اس کی برکت، اور جو بلائیں مصیبتیں وغیرہ ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.